بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کے بارے میں سوال فرمایا کرتے تھے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر کسی اور طالب علم صحابی کو بھی بتا دیتے تھے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ سورہ نساء کی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جو کافر ہیں، کے بارے میں پوچھا کہ آج کل تو راستے پر امن ہیں، اس لیے نماز کی قصر کا کیا حکم ہوگا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، لہٰذا تم اللہ کی مہربانی قبول کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے یہ آیت سورہ اعراف کی، وہ جب پکڑا نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، پھر ان کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرا اور اس کی کچھ ذریت نکالی اور فرمایا، ان لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جنت والے ہی عمل کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا اور مزید ذریت نکالی، پھر فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جہنم والے ہی عمل کریں گے۔ اسی وقت ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور وہ جنتی لوگوں کے عمل پر مرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آگ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال کی راہ پر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں والے اعمال پر مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس برے عمل کی وجہ سے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، ان قریب لشکر شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر جائیں گے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اس آیت میں کون سے لشکر کے غالب اور کون سے لشکر کے مغلوب ہونے کا تذکرہ ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں، میں نے بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ درع پہن کر ڈٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، تو اس وقت میں نے اس آیت کی تفسیر سمجھ لی تھی۔ والسلام جاری ہے۔